پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مباحث اصول عملیہ میں سے اصل براءت ختم ہو گیا، اب تخیر کی باری ہے۔ تخیر میں مورد علم اجمالی ہے کہ جہاں پر تعیین نہ ہو سکے دوران بین محظورین کہ واجب ہے یا حرام۔ ایک عمل کے بارے میں پتہ ہے کہ یا تو واجب ہے یا حرام، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو خصوصیات کو تعیین کرے۔ نہ دلیل بر خصوص وجوب ہے، نہ دلیل بر خصوص حرام۔ السلام علیکم۔ لیکن اجمالاً ہمیں یقین ہے کہ حکم ان دو سے خارج نہیں ہے۔ یا بحسب واقع و حکم واقعی حرام ہے، یا بحسب حکم واقعی واجب ہے۔ احتمال سوم جریان نہیں رکھتا۔ اب یہ واقعہ تارتاً واقع واحدہ ہے، یعنی ایک مطلب ہے کہ اگر واجب ہو تو ایک مرتبہ حتماً تحقق ہونا چاہیے، اور اگر حرام ہو تو حتماً ایک مرتبہ اس سے اجتناب کرنا ہے۔ مثلاً ہم شک کرتے ہیں کہ
کہ روزے نیمہ شعبان سال 1432 سال آیا آپ پر واجب ہے یا آپ پر حرام ہے؟ اور منشا شک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یا تو ایک نذر کی گئی ہے اس بات پر کہ نیمہ شعبان کا روزہ میں نذراً رکھوں گا تو واجب ہو گیا، یا یہ کہ والد بزرگوار نے منع کیا ہے خصوصاً یہ نیمہ شعبان 1432 ہجری کا کہ آپ اس روزے کو تو نہیں رکھیں گے، کوئی بھی مصلحت ہو سکتی، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور رکاوٹ کی وجہ سے کہا اس روزے کو تو نہیں رکھنا ہے۔ اور باپ کی بات ماننا لازمی ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد بھی باپ کا حکم جاری ہوتا ہے، خالی نابالغی میں نہیں۔ باپ کا حکم جب تک کہ اس کو انکار کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو جو ہے رد کرنا حرام ہے، اس لیے جو ہے ماننا لازمی ہے۔ اس لیے نیمہ شعبان کو یہ روزہ واجب ہے نذر کی وجہ سے یا حرام ہے والد کے منع کرنے کی وجہ سے، دو میں سے کوئی ایک مطلب ہے جس کا یقین ہے۔ امر دائر بین محظورین ہے۔ آیا ایسے روزے کو کہ جو ایک ہی عمل ہے جو قابل تکرار بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی روزہ نیمہ شعبان 1432 ہجری کا، بس یہی ایک ہی روزہ ہے کہ جس کے بارے میں نذر کی ہے یا منع آیا ہے۔ یہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر ہفتے یا ہر روز تکرار ہونے والی چیز نہیں ہے، فقط ایک ہی روزہ ہے۔ روزے نیمہ شعبان 1432 ہجری مردد واجب و حرام کے درمیان۔ جتنی بھی فکر کریں بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ واقع واجب ہے یا حرام۔ اتنی مقدار صرف پتہ ہے کہ روزہ یہ ایک وظیفہ الزامی رکھتا ہے، یا وجوب یا حرام۔ وجوب ہو تو انجام دینا ضروری، حرام ہو تو ترک کرنا واجب۔ یہ الزامی تکلیف کا علم ہے لیکن تعیین نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ ہوگی بات اس وقت کی کہ امر بین محظورین ایک ہی عمل میں دائر ہے، لیکن کبھی واقعہ تعدد رکھتا ہے، تکرار اس میں
پایا جاتا ہے، ہر روز یا ہر ہفتہ یا ہر مہینہ یا ہر سال قابل تکرار ہے۔ مثلاً کوئی نماز جمعہ میں کہے کہ نماز جمعہ یا وجوب رکھتا ہے یا حرام، مردد بین وجوب و حرام ہے۔ حرام اس لیے کہ بعض از علماء نماز جمعہ کے سلسلے میں حرام کے بھی قائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ نماز جمعہ منصب خاصہ امام معصوم ہے، امام معصوم کے علاوہ کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا ہے۔ جو قدیم علماء تھے وہ لوگ سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں خلفائے عباسی یہ لوگ ظلم و جور کرتے تھے اور نماز جمعہ کو دین کے خلاف استعمال کرتے تھے، تو وہاں پر فتویٰ یہی تھا کہ یہ منصب امام ہے اور کوئی دوسرا اس کی جگہ پر نہیں آ سکتا۔ مشہور بہت پرانے علماء ہیں سب۔ جیسا گلپیگانی کا بھی فتویٰ تھا کہ نماز جمعہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، نماز ظہر پڑھنا واجب ہے مثلا، لیکن بہرحال حرام کا فتویٰ انہوں نے نہیں دیا تھا، رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھنا ہے تو پڑھیں کیا ہوتا۔ اور چونکہ حرام کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ منصب امام کو غصب کرنا ہو جائے گا، اس لحاظ سے نماز جمعہ کو حرام قرار دیا تھا۔ ان کے نزدیک فضیلت نہیں ہے، جو علماء کہتے ہیں کہ وہ صرف امام معصوم کی موجودگی میں ہے واللہ نہیں ہے۔ نہیں، ان کا فتویٰ اسی لیے تھا کہ دیکھتے تھے کہ ظالم حکمران نماز جمعہ کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جو ہے منصب امام ہے، انہوں نے غصب کر لیے۔ منصب امام تو مخصوص انہی کے لیے ہے اور کوئی اس کی جگہ پر آ ہی نہیں سکتا، یہ مخصوص منصب امام۔ بس کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہر جمعے نماز جمعہ میں یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ واجب ہے یا حرام ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے زندگی میں جو پہلے تھا، جو ہم نے نیمہ شعبان کے روزے کی مثال پیش کی، اس کی طرح نہیں ہے، یہ ہر ہفتے پیش آنے والا مسئلہ تعدد و تکرار ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا کہ جو تخییر کے مسئلے میں آئے گا کہ یہاں پر عقل انسان کی تخییر کا حکم کرتی ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ بین محظورین کیا مخالفت قطعیہ وجود میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ مخالفت قطعیہ یعنی واجب کی بھی مخالفت کرے، حرام کی بھی مخالفت کرے، یہ وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ امر جب وجوب و حرام کے درمیان دائر ہو، وقائع متعددہ میں مثل نماز جمعہ
وہاں پر مخالفت قطعیہ کا امکان ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہفتے نماز جمعہ کو انجام دیتا ہے اور دوسرے ہفتے ترک کرتا ہے تو مخالفت قطعیہ وجود میں آ جائے گی، کیونکہ اگر انجام دیتا ہے تو حرام کی مخالفت ہو گئی، اور ترک کرتا ہے تو واجب کی مخالفت ہو گئی۔ مخالفت قطعیہ تعدد واقع میں وجود میں آ سکتا ہے، امکان رکھتا ہے۔ لہذا تعدد واقع میں امکان پذیر ہے مخالفت قطعیہ۔ اما اس جگہ پر کہ جب ایک ہی واقعہ ہو، روزے نیمہ شعبان 1432 ہجری مثلا ایک ہی واقعہ ہے، تو یہاں پر کیا مخالفت قطعیہ وجود میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر دونوں کے دونوں وجوب و حرام تعبدی ہوں تو اس صورت میں تعبدی دونوں ہونے کی صورت میں دونوں کی مخالفت ایک ہی واقعے میں وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اما اگر دونوں توسلی ہوں یا دو میں سے ایک تعبدی ہو دوسرا توسلی ہو، جیسے محرمات کے باب میں نوعاً حرمت عنوان توسلیت رکھتا ہے، یہاں پر ایک ہی واقعے میں امکان مخالفت قطعیہ رکھتا ہے۔ آئیے مثال اس کو ملاحظہ کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ یہی روزہ کہ جس کی مثال ہم نے پیش کی، کہ اگر یہ روزہ اس کا وجوب تعبدی ہو اور حرمت علی ثبوتہا توسلی ہو، یہاں پر مخالفت قطعیہ وجود میں آ سکتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ کوئی شخص نیمہ شعبان کو بدون قصد قربات روزے کو انجام دے، تو بدون قصد قربت روزے کو انجام دینا مخالفت قطعیہ کلا التکلیفین ہوگی، اس لیے کہ اگر تکلیف وجوبی ہو اور وہ تعبدی فرض کیا ہے تو چونکہ قصد قربت کی رعایت نہیں کی ہے اس لیے تعبدی وجود میں نہیں آیا ہے۔
اور چونکہ تکلیف تحریمی جس سے نہیں کیا گیا تھا خارج میں تحقق پیدا نہ کرے، تو اس نے روزے نیمہ شعبان کو توسلی کی بنیاد پر بدون قصد قربت تو انجام دیا ہے، جبکہ انجام دینا حرام تھا۔ بس اس لیے حرام کی تکلیف کی بھی مخالفت کی گئی ہے، بس وجوب کی تعبدی کی جہت سے مخالفت ہے کہ چونکہ نیت ہی نہیں کی ہے، اور توسلی کی مخالفت اس لیے کہ انجام نہیں پانا چاہیے، انجام پا گیا ہے، اس لیے کہ توسلی میں قصد قربت کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے ایک ہی عمل میں مخالفت قطعیہ وجود میں آتی ہے، وجوب تعبدی وجود میں نہیں ہے، اور حرام اس کو وجود میں لے کر آ گیا ہے، کیونکہ قصد قربت کے بغیر تو وجود میں لایا ہے نہیں، توسلی والا تو وجود میں لایا ہے، اس لیے دونوں وجود میں آ گئے، بس وجوب حرام دونوں ایک ہی عمل میں، ایک ہی عمل تھا اسی میں جمع ہو گیا ہے، مخالفت قطعی یا وجود میں آ گئی ہے۔ بتوجہ ان کے آپ نے فروض مسئلے کو ملاحظہ کیا، ہم ابھی فی الحال قدر متیقن مسئلے کو پیش کر رہے ہیں اور اس کا حکم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو فروض مسئلہ اس کی نسبت سے حکم کیا ہوگا؟ قدر متیقن اس جگہ پر کہ اولاً واقع واحدہ ہو، تکرار و تعدد نہ ہو، کہ امکان مخالفت قطعیہ اس میں وجود رکھتا ہے، ایک طرف سے وجوب دوسری طرف سے حرمت، ہر دو توسلی ہو، اگر واجب توسلی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موافقت صرف عمل وجود میں آ جائے گی، اور اگر حرمت ہے تو حرمت توسلی ہے، اس کا مطلب یہ کہ موافقت صرف ترک حاصل ہوگی۔ اگر ایسی بعض مکلف کے لیے پیش آئے تو علم اجمالی بوجوب یا حرمت رکھتا ہے کہ ایک واقعہ امکان مخالفت قطعیہ نہیں رکھتا، طبعاً امکان موافقت قطعیہ بھی وجود نہیں رکھتا، تو ایسے شرائط میں ان خصوصیات کے ساتھ عقل مکلف پر کیا حکم پیش کرتا ہے؟ کیا ایسے مورد میں کہ جہاں پر دونوں توسلی ہے اور جہاں پر مخالفت قطعیہ وجود میں نہیں آتا، نہ موافقت قطعیہ لازم آتا ہے نہ مخالفت قطعیہ، ایسے مورد میں امر دائر بین وجوب و حرمت، یہاں پر دو محظورین کے درمیان گرفتار ہے،
تو حکم کیا ہوگا؟ عقل کس بات پر رہنمائی کر رہا ہے؟ آیا تخییر ہے یا تخییر نہیں ہے؟ انشاءاللہ آئندہ صلی اللہ علیہ وسلم.